بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے 19ویں پارے وقال الذین کا۔ سورہ فرقان چل رہی ہے۔ جیسا کہ عرض کیا گیا تھا، اس صورت میں مشرکین مکہ کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ اسی ضمن میں ارشاد فرمایا، جو لوگ قیامت کے دن ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر بجائے انسان کے رسول بنانے کے لیے فرشتوں کو نازل کیوں نہیں کیا گیا۔ یہ لوگ اپنے اندر بڑا گھمنڈ لیے بیٹھے ہیں اور اپنی سرکشی میں حد سے گزر گئے ہیں۔ اس کے بعد قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ کس طرح یہ لوگ اس دن چیخ اٹھیں گے۔ نیک لوگوں کا ذکر ہے کہ اس روز ان کے لیے جنت بہترین ٹھکانہ ہوگا۔ آگے کچھ دلائل قدرت بیان کیے گئے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا آپ کا رب کس طرح سایہ پھیلاتا ہے۔ اللہ اگر چاہتا تو اس کو ایک حالت پر ٹھہرا دیتا، پھر ہم نے سورج کو اس سائے کی تبدیلی پر ایک علامت مقرر کر دیا، پھر ہم نے اس سائے کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیا، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو راحت اور آرام کا ذریعہ اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا ہے، اور وہی ہے جو اپنی رحمت کی بارشوں سے پہلے ہواؤں کو خوشگوار بناتا ہے، پھر آسمان سے پانی اتارتا ہے جو پاک صاف کرنے کی چیز ہے، تاکہ مردہ علاقے کو اس آب باراں سے زندگی بخشے اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب فرمائے۔ اور ہم اس پانی کو لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ وہی اللہ ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے، ایک لذیذ و شیریں اور دوسرا شور و تلخ، اور دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے اور ایک رکاوٹ ہے جو ان دونوں کو ایک دوسرے سے ملنے سے روکتی ہے۔ اللہ وہی ہے جس نے پانی سے انسان کو بنایا، پھر اس نے نسب اور سسرال کے دو رشتے الگ الگ چلائے۔ آپ کا رب بڑی قدرت والا ہے، مگر یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی پرستش کر رہے ہیں جو انہیں نہ نفع دیتی ہے نہ نقصان پہنچاتی ہے۔ آگے اللہ نے اپنے نیک مخصوص بندوں کے اوصاف بیان کیے۔ کل 13 اوصاف ہیں۔ فرمایا، رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین میں نرم روی کے ساتھ چلتے ہیں۔ جب جاہل ان کے منہ کو آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم سے جہنم کا عذاب دور رکھیے، اس کا عذاب جان لیوا ہے، وہ بڑی ہی بری جگہ اور بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور یہ لوگ وہ ہیں جب خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے، نہ کنجوسی کرتے ہیں، بلکہ معتدل راستہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، نہ کسی جان کو ناحق قتل کرتے، نہ زنا کرتے ہیں۔ جو شخص ایسا کام کرے گا اسے سزا بھگتنی ہوگی، اور جو بیہودہ باتوں میں شامل نہیں ہوتے، اور اگر وہ غلط کاموں کے پاس سے گزرتے بھی ہیں تو شریف انسانوں کی طرح گردن جھکا کر گزر جاتے ہیں۔ جب ان کو ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے۔ یہ لوگ اپنی دعا میں کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں سے، اپنے بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے صبر کا پھل جنت کے بلند و بالا محل کی شکل میں پائیں گے، اور اس میں ان کا استقبال سلامتی کی دعاؤں سے ہوگا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بڑا ہی اچھا مقام اور ٹھکانہ ہے۔ آپ مشرکین سے کہہ دیجئے، میرے رب پر کیا فرق پڑتا ہے اگر تم اللہ کی عبادت نہ کرو؟ اگر تم نے تکذیب کی، ان قریب ایسی سزا پاؤ گے جس سے پیچھا چھڑانا مشکل ہو جائے گا۔ اس کے بعد سورۃ الشعراء شروع ہوتی ہے، جس میں زیادہ تر انبیاء کرام کے واقعات ہیں، ان کی دعوت کا ذکر ہے، ان کی قوموں نے اپنی انبیاء کرام کے ساتھ کیا سلوک کیا، ان کی دعوت کو کس طرح ٹھکرایا، اس کا بیان ہے۔ سورت کے آغاز میں فرمایا، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ پھر اللہ کے رسول سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا، آپ شاید اس غم میں خود کو ہلاک کر ڈالیں گے کہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ہم اگر چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر دیں جس کے سامنے ان کی گردنیں جھک جائیں۔ اس کے بعد بطور تسلی دوسرے انبیاء کرام کے واقعات بیان کیے اور بتلایا کہ تکذیب کا یہ سلسلہ
آپ ہی کی ذات تک محدود نہیں، اس سے پہلے بھی گزشتہ انبیاء کرام کی اقوام نے ان نبیوں اور پیغمبروں کے ساتھ یہی سلوک کیا ہے۔ اسی سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اس قصے کے زیادہ تر حصے مختلف جگہوں پر آ بھی چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعات پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی گئی۔ بات قرآن کریم کے ذکر سے شروع ہوئی تھی، آخر میں پھر قرآن کریم کا ذکر ہے کہ قرآن رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے، اسے امانت دار فرشتے آپ کے قلب پر عربی زبان میں لے کر نازل ہوا ہے تاکہ آپ بھی ڈرانے والوں میں ہوں۔ اور اس قرآن کا ذکر گزشتہ صحیفوں میں بھی ہے۔ کیا اہل مکہ کے لیے بات حجت نہیں کہ اس قرآن سے بنی اسرائیل کے علماء واقف ہیں؟ آگے فرمایا، اس قرآن کو شیاطین لے کر نہیں اترے، نہ وہ اس کام کے لیے موضوع ہیں اور نہ ایسا کرنا ان کے بس میں ہے، وہ تو اس کے سننے تک سے محروم ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارے، ورنہ آپ بھی سزا پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اور اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اہل ایمان میں سے جو لوگ آپ کی اتباع کر رہے ہیں ان کے ساتھ تواضع و انکساری سے پیش آئیے، اور اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دیجئے میں تمہاری حرکتوں سے بری الذمہ ہوں۔ اللہ پر توکل رکھیے جو زبردست ہے اور رحم والا ہے، جو آپ کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اور نمازیوں کے ساتھ حرکت کرتے ہیں، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں کہ شیاطین کن لوگوں پر اترتے ہیں؟ ہر مکار اور گناہ گار پر اترتے ہیں، سنی سنائی باتیں کانوں میں ڈالتے ہیں، اکثر ان میں سے جھوٹے ہوتے ہیں۔ رہے شعراء تو ان کی اتباع گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ آگے سورہ نمل کا آغاز ہوتا ہے۔ 2 طرح کے مضامین سورہ نمل میں بیان کیے گئے۔ شروع کے 4 رکوع میں بتلایا گیا کہ قرآن کریم کی رہنمائی سے صرف وہ لوگ مستفید ہو سکتے ہیں، اور اس میں بیان کردہ بشارتوں کے صرف وہی لوگ مستحق ہو سکتے ہیں جو ان حقائق کو دل و جان سے تسلیم کر لیں جو اس کتاب میں بیان کیے گئے ہیں، پھر ان حقائق کو تسلیم ہی نہ کریں بلکہ ان پر عمل کر کے بھی دکھلائیں۔ دوسرے مضمون میں کائنات کے حقائق اور قدرت کے دلائل کی طرف اشارہ کر کے کفار مکہ سے پوچھا گیا کہ کیا یہ حقائق توحید کا اس بات کر رہے ہیں یا کفر و جحود کا جس میں تم مبتلا ہو۔ اس صورت میں فرعون، سمود اور قوم لوط کی سرکشیوں کا بھی ذکر ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا قصہ بیان کیا گیا اور بتلایا گیا۔ ملکہ سبا کو کسی چیز کی کمی نہیں تھی، اپنی قوم کی سردار تھی، مگر جب اس پر حق واضح ہوا تو کوئی چیز اسے قبول حق سے نہ روک سکی۔ قصے کا آغاز اس طرح ہوا، ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا اور انہوں نے کہا تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے مؤمن بندوں پر فضیلت عطا کی ہے، اور ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا۔ انہوں نے کہا اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھلائی گئی ہیں، ہمیں طرح طرح کی چیزیں عطا کی گئی ہیں، واقعی یہ کھلا فضل ہے رب اللہ تعالیٰ کا۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے جن اور انسانوں کے لشکر جمع کیے گئے اور وہ نظم و ضبط کے پابند تھے۔ جب وہ چیونٹیوں کی ایک وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیوں، اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کے لشکر کے لوگ تمہیں پیش ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ سلیمان اس بات کو سن کر مسکرائے اور کہنے لگے اے میرے رب، مجھے ہمیشہ شکر احسان کی توفیق عطا فرما جو آپ نے مجھ پر اور میرے والدین پر فرمایا ہے، اور میں آپ کے پسندیدہ اعمال صالحہ کرتا رہوں تاکہ آپ مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیں۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا تو فرمایا کیا بات ہے، میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کیا کہیں وہ غائب ہو گیا؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا، ورنہ اسے میرے سامنے غائب ہونے کی معقول وجہ بتلانی ہوگی۔ کچھ دیر کے بعد ہدہد آیا اور کہا میں ایسی خبر لے کر آیا ہوں جو آپ کے علم میں نہیں تھی۔ میں آپ کے پاس قبیلہ سبا کی ایک عورت کی یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جو اس قوم کی حاکم ہے
اور اسے ہر چیز عطا کی گئی، اس کا ایک زبردست تخت ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کو سجدہ کر رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔ میرا خط لے کر جا اور اسے ان کی طرف ڈال کر دیکھ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ ملکہ نے خط پڑھ کر کہا، میرے پاس ایک بڑا خط ڈالا گیا ہے اور وہ سلیمان کی جانب سے ہے اور اللہ رحمان الرحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔ اس میں لکھا ہے، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، مطیع بن کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ اس کے بعد ملکہ سبا نے حاضری کا ارادہ کیا۔ حضرت سلیمان نے ملکہ کا تخت اپنے شاہی دربار میں جنات کے ذریعے منگوا لیا تاکہ ملکہ اسے دیکھ کر حیران رہ جائے۔ بہرحال وہ آئی، اس نے دربار سلیمانی کا کر و فر دیکھ کر کہا، اے میرے رب، میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ کی اطاعت قبول کر لی۔ یہ ہے 19ویں پارے کا خلاصہ۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔